السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اسٹیج کی زینت بنے تمام ہی معزز علماء، ذمہ داران جماعت اور جمعیت، عمائدین شہر، شرکائے اجلاس اور پردہ نشین خواتین اسلام، آپ کے اس شہر مدھوگری میں پروگرام کے لیے پہلی مرتبہ حاضر ہونے کی سعادت حاصل کرنے پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. تقصیر یا تاخیر وہ میری جانب سے ہے. مدھوگری کے احباب بہت بلاتے رہے. اللہ رب العزت نے آج ہمیں موقع عطا کیا اور آج آپ بھائیوں کے درمیان حاضر ہو کر دلی مسرت کا احساس مجھے ہو رہا ہے. نوجوانوں کے حوالے سے گفتگو کروں اور سچ ہے کہ یہ ایسا موضوع ہے کہ ہر جگہ ہر وقت اس پر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ نوجوان جسے امت کا سرمایہ ہونا چاہیے، جسے ملت کا سرمایہ ہونا چاہیے، جسے قوم کا سرمایہ ہونا چاہیے، سرمایہ ہونے کے بجائے نوجوان کیا بنا ہوا ہے؟ آج درد سر بنا ہوا ہے. نوجوان امت کے لیے مسائل کھڑے کر رہا ہے، نوجوان امت کے لیے پرابلمز کھڑے کر رہا ہے. اس لیے محترم بھائیوں، نوجوانوں سے متعلق آئیے آج ہم گفتگو کرتے ہیں. جوانی عمر کا ایک قیمتی مرحلہ ہے. جوانی عمر کا سب سے حساس مرحلہ ہے. شریعت کے نزدیک انسان زندگی میں جن مراحل سے گزرتا ہے، بنیادی طور پر بچپن، لڑکپن، جوانی، ادھیڑ عمر، بڑھاپا، عام طور پر یہ 5 مراحل ہیں جن سے انسان اپنی زندگی میں گزرتا ہے. ان 5 مراحل میں ہر مرحلے کی کچھ نہ کچھ خصوصیت ہے. بچپن کی کچھ خصوصیت ہے، لڑکپن کی کچھ خصوصیت ہے، جوانی کی کچھ، ادھیڑ عمر کی کچھ اور بڑھاپے کی کچھ. نوجوانی کی خصوصیت کیا جانتے ہیں؟ نوجوان کی اور جوانی کی خصوصیت یہ ہے، یاد رکھنا، زندگی کے اسٹیج پر جو رول مرکزی کردار ادا کرتے انسان ہیں، دیکھنا وہ سب نوجوان ہیں. بزرگوں کی سرپرستی ہوتی ہے، بزرگوں کی رہنمائی ہوتی ہے، بزرگوں کی رہبری ہوتی ہے، لیکن زندگی میں جو کرنے کے اصل کام ہوتے ہیں، محنت کے کام، مشقت کے کام، یہ سب کون کرتا ہے؟ نوجوان کرتا ہے. زندگی کے اسٹیج پہ اصل رول ادا کرنے والا، اصل کردار ادا کرنے والا نوجوان ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر نوجوان برباد ہو جائے، نوجوان فنا ہو جائے، وہ قوم فنا ہو جائے گی، وہ قوم برباد ہو جائے گی. اسے یاد رکھو. آج یہ تلخ حقیقت بیان کرنے جا رہا ہوں میں. تہذیب کے نام پر، کلچر کے نام پر، ثقافت کے نام پر جو کچھ بھی پروگرامز ہوتے ہیں،
टारगेट कौन है? हाँ, नौजवान। जो भी प्रोग्राम बनते हैं टारगेट नौजवान है। बूढ़े लोग, अरे बूढ़े होने के बाद आज की दुनिया में बूढ़े का कोई मुकाम नहीं। बूढ़े का एक ही मुकाम है, ओल्ड एज होम। बूढ़ों का कोई मुकाम नहीं आज, ओल्ड एज होम है। आज मगरिबी तहजीब के रंग में रंगा हुआ बच्चा नौजवान घर बनाता है तो अपने कुत्ते के लिए एक रूम स्पेशल बनाता है, माँ बाप के लिए उस घर में जगह नहीं है। हाँ, कुत्ते के लिए एहतमाम है इस घर में, कुत्ते का इकराम है इस घर में, कुत्ते का एजाज है इस घर में। माँ बाप नहीं। माँ बाप जो है ये हमारी अरमानों की राह में रुकावट है। माँ बाप को यही नौजवान कहाँ जाके छोड़ आता है? ओल्ड एज होम में छोड़ आता है। तो यकीन मानिए आज नौजवान नस्ल को टारगेट करके सारे प्रोग्राम्स आलमी सतह पर बनाए जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर गेम्स, हाँ देखो खेल खेल है, खेल अपने महदूद दायरे में रहे, कोई हरज नहीं, जायज है सब, लेकिन खेल मकसद जिंदगी बन जाए, खेल मकसद हयात बन जाए। आज देखो खेल कितना बड़ा फितना बन गया है। हाँ, कितना बड़ा फितना बन गया है। मुल्क के सारे नौजवान क्या ख्वाब देखते हैं? हाँ, अरे मुझे फलां क्रिकेट के खिलाड़ी की तरह बनना है, मुझे फलां खिलाड़ी की तरह बनना है। अब वो सारी उम्र इसी हसरत में गुजार देता है, खेल को मकसद हयात बना लेता है, खेल को मकसद जिंदगी बना लेता है। रब्बुल इज्जत ने जिस मकसद से उसे इस जमीन पे वजूद बख्शा है उस पर कोई तवज्जो नहीं। समझ रहे? ये बहुत बड़ा अलमिया है मेरे नौजवान साथियों। लिहाजा जवानी की कीमत को जानो, जवानी की कीमत को पहचानो, जवानी में रब के हो जाओ, जवानी में अल्लाह के हो जाओ, जवानी में दीनदार बन जाओ। अरे बुढ़ापे में तो अल्लाह याद आ ही जाता है, बुढ़ापे में बीमारी अल्लाह को याद दिला ही देती है। बीमारी आती है ना, मेरे गुरूर को कुचल के रख देती है। बीमारी आती है, बुढ़ापा आता है, जिसे कभी मस्जिद का एड्रेस नहीं मालूम था वो पहली सफ का पाबंद हो जाता है। कमाल ये है, कमाल ये है, तुम्हारी उम्र का जो क्रीम मरहला है, जैसे जवानी बोलते, उस मरहले में रब के हो के दिखाओ। अगर इस मरहले में तुम रब के हो जाओगे ना जवानों, अल्लाह के पास तुम्हारी दीनदारी की बड़ी कीमत है। नौजवानों सुनो, सुनो, एक नौजवान के सजदे की अल्लाह के पास बड़ी कीमत है, एक नौजवान की नमाज की अल्लाह के पास बड़ी कीमत है, एक नौजवान की जिक्र की अल्लाह के पास बड़ी कीमत है, एक नौजवान की तिलावत की अल्लाह के पास बड़ी कीमत है, एक नौजवान की रियाजत की अल्लाह के पास बड़ी कीमत है। आज वो बुजुर्ग हजरात जिनकी जवानियां दीन से दूर रहकर गुजरी, जब वो ये हदीस सुनते हैं, शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिहि यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुह। 7 खुश नसीब ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह अपने अर्श के साए में जगा देगा। उसमें से एक है शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी। ये हदीस आज बहुत सारे बुजुर्ग सुनते हैं ना, हसरत से अपने माजी की तरफ देखते हैं, हसरत से अपने माजी की तरफ पलट के देखते हैं, क्योंकि जवानी में दीन से दूर रहे, नतीजे में यह फजीलत उन्हें हासिल ना हुई। इसीलिए मेरे नौजवान भाइयों और नौजवान बहनों, हाँ नौजवानों की बात कर रहे हैं तो ये ना समझना सिर्फ लड़के मुखातब हैं, लड़के भी मुखातब हैं, लड़कियां भी मुखातब हैं, सभी दोनों ही सिन्फ मुखातब हैं। अभी आपने मौलाना से ख़वातीन के हवाले से गुफ्तगू सुनी, हमारी बच्चियां, हमारी लड़कियां कैसे फितनों में मुब्तला हैं, समाज और मुआशरा उन्हें कुछ किस रुख पे ले जा रहा है, आपने देखा। हामिदा चमकी न थी, हामिदा चमकी न थी, इंग्लिश से जब बेगाना थी,
اب ہے وہ شمع انجمن، پہلے چراغ خانہ تھی، پہلے وہ گھر کا چراغ تھی. پڑھنے سے پہلے ہماری بچی کیا ہوتی ہے؟ گھر کا چراغ ہوتی ہے، اور لڑکی کو گھر کا چراغ ہی ہونا چاہیے. اب کیا ہو گئی؟ پڑھنے کے بعد، لکھنے کے بعد، پڑھنے لکھنے اور ڈگری لینے کے بعد وہ گھر کا چراغ نہ رہی، شمع انجمن بن گئی. محفلوں میں حاضری دے کر محفلوں کی زینت بنتی ہے، سارے مردوں کی ہوس پرست نگاہیں اسے دیکھتی ہیں، اور یہ بھی گھر سے نکلتی ہے، خوشبو لگا کے نکلتی ہے. اور خوشبو لگا کے نکلنے کا کیا مطلب ہے جانتے ہیں؟ خوشبو لگا کے نکلنے کا مطلب، معاف کیجئے گا، خوشبو لگا کے گھر سے نکلنے والی عورت فکر و خیال کا زنا کرتی ہے. ہاں، گھر سے خوشبو کس کے لیے لگائے؟ عورت شوہر کے لیے لگائے، گھر میں لگائے اور شوہر کے لیے لگائے. جو عورت کبھی شوہر کے لیے خوشبو نہیں لگائے، اسے خوشبو یاد آتی ہے گھر سے نکلتے وقت، مارکیٹ جاتے ہوئے خوشبو لگا کے جا رہی ہے، باہر گلیوں سے گزرنا ہے خوشبو لگا کے جا رہی ہے، معاف کیجئے گا وہ فکر و خیال کا زنا کر رہی ہے. کیوں؟ اس کی سوچ کیا ہے؟ اس کی سوچ یہ ہے جب میں سڑک سے گزروں تو میری مہک لوگوں کو میری جانب متوجہ کرے، مرد میری جانب دیکھیں، یہ سوچ ہوتی ہے. اسے یاد رکھنا، جب ہم نوجوانوں پہ گفتگو کر رہے ہیں، ہمارے مخاطب لڑکے بھی ہیں اور ہماری مخاطب لڑکیاں بھی ہیں. کچھ مسئلے ہیں، کچھ عادتیں ہیں جن میں نوجوان نسل بری طرح سے مبتلا ہے. اپنی جوانیوں کو مقصد پر لگانے کے لیے، قوم کا قیمتی سرمایہ بننے کے لیے، میرے نوجوان بھائیوں اور میری نوجوان بہنوں، کچھ عادتیں ہیں، کچھ صفات ہیں جن سے آپ کو بچنا ضروری ہے. اس میں سر فہرست نفس کی غلامی. نفس کی غلامی. جنت الفردوس میں داخلے کے لیے اللہ ایک شرط بیان کرتا ہے قرآن میں. کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اے جنت میں جانے، جنت میں داخلے کا ارادہ رکھنے والوں اور جنت کی طلب رکھنے والوں، سنو، جنت ملے گی کب ملے گی؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جنت چاہیے تو سنو، اللہ کہہ رہا ہے جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کی خواہشات پہ روک لگائے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اسی کا ٹھکانہ ہے. مطلب یہ ہے جنت چاہیے تو نفس کو کچلنا ہے، نفس کو لگڑنا ہے. آج معاف کیجئے گا ہمارا نیو جنریشن، نوجوان نفس پرستی میں یوں مبتلا ہے کہ وہ نفس کا غلام ہے. وہ نفس کا غلام ہے. دل کی ہر خواہش پوری کرنا ہے اسے، دل کا ہر ارمان پورا کرنا ہے اسے، دل کی ہر رغبت پوری کرنی ہے اسے. سمجھ رہے؟ آج کے ہمارے بچے اور آج کی ہماری بچیاں یہ بری طرح سے نفس کی غلامی میں مبتلا ہے. اور نفس کی غلامی جنت سے آپ کو دور کرنے والی چیز ہے. اور نفس کی غلامی کا مطلب کیا ہے؟ نفس کی غلامی کا مطلب یہ ہے کہ نفس جو چاہتا وہ کرنا. اس میں سر فہرست اللہ کی پناہ یہ عشق و محبت کا فتنہ ہے. عشق و محبت کا فتنہ. کون بچائے جی؟ کون بچائے؟ ہاں، سماج میں آپ گہرائی میں اتر کے دیکھیے گا. ہم نے دیکھا ہے بھائی، چونکہ قوم سے تعلق ہے، قوم کے مسائل آتے ہیں، یہ عشق و محبت کے فتنے میں اللہ اور سارے فتنے جنہیں کمزور نہ کر سکے، اور سارے فتنے جنہیں گمراہ نہ کر سکے، ایسے دیندار نوجوان جنہوں نے اپنی زندگیوں میں شرک کے فتنے کا مقابلہ کامیابی سے کیا، بدعت کے فتنے کا مقابلہ کامیابی سے کیا،
برے خاندان کو فیس کر کے اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی، لیکن جب لڑکی کے فتنے کا مسئلہ آیا اتنا ہی کمزور ثابت ہوا یہ نوجوان۔ چہرے پہ دیکھو داڑھی کی سنت بھی ہے، داڑھی کی سنت بھی ہے، نمازوں کا پابند بھی ہے، اور واقعی اللہ کا ڈر بھی ہے، مگر عورت کے مسئلے میں اتنا کمزور واقع ہوا ہے کہ شیطان کے پہلے ہی حملے میں زیر ہو جاتا ہے، شیطان کے پہلے ہی حملے میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ ہاں، الطاف حسین حالی نے کہا اے عشق تو نے اکثر قوموں کو کھا کے چھوڑا، جس گھر میں سر اٹھایا اس کو ڈبا کے چھوڑا، ایک دسترس سے تیری حالی بچا ہوا تھا، اس کے بھی دل پہ آخر چرخا لگا کے چھوڑا۔ آج کا نوجوان کیا بول رہے جانتے؟ توڑ سکتی نہیں تقوی کو میرے کوئی صدا، توڑ سکتی نہیں تقوی کو میرے کوئی صدا، شرط یہ ہے کہ وہ پازیب کی جھنکار نہ ہو۔ ہر آواز پہ میں صبر کر سکتا ہوں، پر یہ جو پازیب کی جھنکار ہے، اس کی آواز جب میری سماعت سے ٹکراتی ہے تو میں بے خود ہو جاتا ہوں، کسی اور کے ہاتھوں گرفتار ہو جاتا ہوں۔ میرے نوجوان ساتھیوں، میری نوجوان بہنوں، بھائیوں، کالجوں کا ماحول بہت برا ہے جی، یونیورسٹیوں کا ماحول بہت برا ہے، بہت برا ہے۔ نتیجے میں کیا ہو رہا ہے بولو؟ آج حدیث نے جو کہا رشتے کیا دیکھ کے کرنا ہے، سلیکشن کرنا ہے نا رشتوں کا، دین دیکھو اخلاق دیکھو۔ آج رشتوں میں نہ دین دیکھا جا رہا ہے نہ اخلاق دیکھے جا رہا ہے، کیا دیکھا جا رہا ہے؟ بس صورت 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 صورت، جس صورت پہ دل آ گیا اسی کو پانا ہے، جس صورت سے پیار ہو گیا اسی کو اپنانا ہے، چاہے وہ اخلاق کی کتنی گری ہوئی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اخلاق کا کتنا گرا ہوا کیوں نہ ہو۔ دین کو نظر انداز کر کے رشتے ہو رہے ہیں، اخلاق کو نظر انداز کر کے رشتے ہو رہے ہیں، تو نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے، یہ جو صورتوں کا نشہ زر دن میں اتر جاتا ہے۔ رشتے صورتوں سے نبھتے نہیں، رشتے سیرتوں سے نبھتے ہیں۔ رشتوں میں مضبوطی صورتوں سے نہیں آتی، رشتوں میں مضبوطی سیرتوں سے آتی ہے، کیریکٹر سے آتی ہے، اخلاق سے آتی ہے۔ جو عشق و محبت کی وجہ سے کی بنیاد پہ شادی کرتے ہیں، یہ رشتے، ان رشتوں کی عمر زیادہ نہیں ہوتی، وہ رشتے چند سال چند مہینوں میں ختم ہو کے رہ جاتے ہیں۔ اس لیے میری گزارش ہے، آپ اپنی جوانی کو پاک رکھو، بے داغ رکھو، اپنی جوانی کو بے داغ رکھو، اور اس کے لیے بنیادی شرط کیا ہے؟ نظر کی حفاظت، نظر کی حفاظت۔ قرآن نے کہا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اے پیغمبر، آپ مومن مردوں سے کہیں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور وہی حکم وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اے پیغمبر آپ مومن عورتوں سے بھی کہیں وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ اچھا، نظر کی حفاظت کا مطلب کیا سمجھتے ہیں نوجوان؟ ہاں، نظر کی حفاظت کا مطلب سمجھتے ہیں بس اسٹینڈ گئے نظر نیچی رکھ کے جانا، اسکول گئے نظر، ٹھیک ہے۔ یہ جو سب سے بڑی آفت ہے، سب سے بڑا خطرہ تو اب نظر کا فتنہ سب سے زیادہ اس میں ہے نا جی، نظر کا فتنہ سب سے زیادہ بس اسٹینڈ سے زیادہ اس میں ہے جی، نظر کا فتنہ کالج سے زیادہ نظر کا فتنہ اس میں ہے جی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ سڑکوں اور گلیوں چوراہوں سے زیادہ نظر کا فتنہ اس میں ہے جی۔ غض بصر کا جو حکم ہے، شریعت کہتی ہے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرو۔ فون ہے کمرے میں، آپ تنہا ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، میری اور آپ کی خلوتیں کیسی ہیں؟ یہ میں ہر شخص سے، میری ذات سے بھی پوچھ رہا ہوں، میں اپنے آپ سے بھی سوال کر رہا ہوں، آپ سبھی کو احساس دلا رہا ہوں، آپ بھائیوں کو بھی، آپ بہنوں کو بھی، جب ہم روم میں اکیلے ہوتے ہیں اس موبائل کا استعمال کیا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں؟ کیا ہماری یہ تنہائیاں پاک ہیں؟ ہماری یہ خلوتیں پاک ہیں؟ والعیاذ باللہ، یہ جو فون ہے جو اپنی جگہ بس ایک الیکٹرانک ڈیوائس ہے، آج کیا ہو گیا؟ آلۃ المعصیہ بن گیا ہے،
آج میرے نامہ اعمال میں سب سے زیادہ گناہ جو دن بھر ہو رہے اسی سے ہو رہے. گانے سن رہا ہوں, فلمیں دیکھ رہا ہوں, بے حیائی کی تصویریں دیکھ رہا ہوں, فحش ویڈیوز دیکھ رہا ہوں. والعیاذ باللہ, نسأل اللہ السلامۃ والعافیہ. اللہ کے بندو ڈرو ڈرو, تقوی اسی کا نام ہے. پبلک کے سامنے ایک فیس اور پیچھے رہے تو ایک الگ فیس. ہاں, ایک فیس رکھو اور ایک بھیس رکھو. ایک بھیس میں رہو اور ایک فیس میں رہو. دو فیس رکھنا منافقت ہے, منافق ہے جس کے دو فیس ہوتے ہیں. لوگوں کے سامنے ایک چہرہ, تنہائیوں میں ایک چہرہ. اپنی تنہائیوں کو پاک رکھو. جانتے ہو تنہائی, وہ حدیث یاد آ رہی مجھے, اللہ اکبر, حضرت ثوبان کی. ہاں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل قیامت کے روز کچھ لوگ آئیں گے, لائے جائیں گے, تہامہ کی پہاڑی کے برابر ان کی نیکیاں ہوں گی. اور کتنی نیکیاں؟ تہامہ کی پہاڑ برابر نیکیاں. اللہ اللہ, تہامہ کی پہاڑی کے برابر ان کی نیکیوں کو ضائع کر دیا جائے گا, ختم کر دیا جائے گا, برباد کر دیا جائے گا. کیوں؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ کون لوگ ہیں, کس لیے ان کی نیکیاں برباد ہوں گی؟ اللہ کے نبی نے کہا ارے بھائی وہ تمہارے ہی بھائی ہیں, نماز بھی پڑھتے ہوں گے, قرآن بھی پڑھتے ہوں گے. ان کا مسئلہ یہ ہے اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوها, جب وہ پبلک کے سامنے تو نمازی ہیں, دیندار ہیں, سب کچھ ہیں, تنہائی میں جاتے ہیں نا, تنہائیوں میں جا کے ہر ناجائز اور حرام کام وہ کرتے ہیں. نتیجے میں ان کی پہاڑ جیسی نیکیاں بھی برباد کر. ارے میں اور آپ پہلے ہی نیکی کے بارے میں اتنے کمزور ہیں, اتنے کمزور ہیں, تھوڑی بہت نیکیاں لے کے اللہ کے پاس جا رہے ہیں, اور اس میں بھی اگر ایسی آفتیں ہو, تنہائی کے گناہ ہو کہ وہ حشر کی عدالت جہاں پہاڑ برابر کی نیکیاں برباد ہو رہی ہے, وہاں یہ میری اور آپ کی معمولی سی عبادت کیا کام آئے گی؟ میرے نوجوان بھائیوں بہنوں, ہوشیار رہو اس کے فتنے سے, ہوشیار رہو, صحیح استعمال کرو, ورنہ اس کو پھینکو, دیوار پہ مارو. اور وہ جو پرانے زمانے کا فون تھا نا, 1500-2000 روپے کا نوکیا کا, ہاں, وہ میرے اور آپ کی دین کی سلامتی کے لیے سب سے اچھی چیز ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ استعمال صحیح کرو اس کا. دوسری بات, چونکہ نوجوانوں پہ گفتگو ہو رہی ہے اور آج کل نوجوانوں پہ بولتے ہوئے اس چیز کے تذکرے کے بغیر شاید موضوع مکمل نہ ہو. وہ کیا ہے؟ ڈرگس کا فتنہ, نشے کا فتنہ. اللہ اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. ہاں, کیا پورا سماج, پورا معاشرہ, نوجوان نسل, کیا لڑکے کیا لڑکیاں, سب اس میں مبتلا. ہمارے بچے جب گھر سے نکلتے ہیں نا, سب سے بڑا خطرہ آج یہی ہے جی, سب سے بڑا خطرہ. آپ بچہ جب تک گھر میں ہے, بچی جب تک گھر میں ہے, آپ اس کی تربیت کرتے ہیں ماشاءاللہ ماں باپ, مگر جب یہی ہمارے بچے, ہماری بچیاں گھر سے باہر جاتی ہیں, صحبتیں. ایک صاحب کہنے لگے مجھ سے, کہنے لگے مولانا شہر کی بہترین اسکول میں بچے کو ڈالا. کس لیے؟ کہا کہ نیت یہ تھی کہ ایجوکیشن اچھا ملے اس کو, شہر کی سب سے قیمتی اور بہترین اسکول میں ڈالا. مگر تعلیم کی جگہ وہ اس اسکول میں امیر بچوں کے ساتھ مل کر غلط عادتوں کا شکار ہو گیا اور ڈرگس کی لعنت میں مبتلا ہو گیا. باپ کی نیت کیا تھی؟ شہر کا اچھا اسکول ہے, ایجوکیشن کی کوالٹی اچھی رہے گی. باپ کی یہ سوچ ہے جو صحیح سوچ ہے, مگر ماحول کیا ہے؟ اس اسکول میں آنے والے سب بچے امیر بچے, بڑے باپ کے بچے. اور آج کل تو یہ لاڑ پیار ہے نا ماں باپ کا, بہت کم ماں باپ ہیں جی جو جیسی محبت کرنا ویسی کرتے ہو, جہاں ٹائٹ کرنا وہاں ٹائٹ کرتے ہو. اندھی محبت, اندھا پیار, اندھا لاڑ. اسکول میں آنے والے بچوں کی میجورٹی ایسے ہی بچے کہہ رہے
میں کوالٹی کی ایجوکیشن کی خاطر میں نے اپنے بچے کو اس اسکول میں داخل کیا، پر افسوس افسوس ان امیر گھرانوں کے بچوں کے ساتھ مل کر وہ لعنت میرے گھر آ گئی جس کا خواب و خیال میں نے سوچا نہ تھا۔ بھائی بہت بہت بہت، اگر آپ نہ جانو تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر جان لوگے نا نیند حرام ہو جائے گی۔ ایک لڑکا ایک لڑکی جو ڈرگسٹ ہو، ہاں عذاب ہے عذاب۔ ایک گھر اور خاندان میں اگر ڈرگس کا عادی ایک بچہ ہو ایک بچی ہو نا، عذاب ہے زندگی اس گھر کی۔ ہر صبح عذاب، ہر شام عذاب، ہر دن عذاب، ہر رات عذاب۔ کب وہ خود حادثہ بن جائے یا کب وہ کوئی حادثہ برپا کر دے، ماں باپ ڈرتے ہیں کہ کب ہمارا بچہ خود ہمارا مرڈر کر دے گا، پتہ نہیں کیوں۔ جو ڈرگس لیتا ہے نا پاگل ہو جاتا ہے، پاگل ہوتا ہے وہ تو، عقل رکھتے ہوئے پاگل ہوتا ہے ڈرگس لینے والا۔ اگر وقت پہ اسے نشہ نہیں ملا، ڈرگس نہیں ملا، وہ کچھ بھی کر گزر سکتا ہے۔ کتنے ماں باپ ہیں کہتے مولانا اطمینان سے سو نہیں پاتے، کیوں؟ بچہ ڈرگس کا عادی ہے، ڈر لگتا ہے کب کوئی چھری اٹھا کے لا لے اور ہمارے پیٹ میں جو ہے گھوم دے، کیونکہ وہ اس طرح کی باتیں کیا کرتا۔ الامان والحفیظ۔ ایک جگہ ہم گئے تمل ناڈو میں، ریہاب سینٹر میں گئے، وہاں سب ڈرگس کے عادی جو نوجوان ہوتے ہیں ان کو اس لت سے چھڑایا جاتا ہے۔ 100 سے زیادہ تھے اس میں، سب نوجوان تھے۔ معلوم ہے آپ کو کون کون تھے اس میں؟ ہاں اس میں پولیس آفیسر تھا حیدرآباد کا، پولیس آفیسر کیا بول رہا، اب نا لت پڑ گئی ساتھیوں کے ساتھ ڈیوٹی کرتے ہوئے لت پڑ گئی، اب مجھے خود احساس ہے یہ لت چھڑانے کے لیے چھٹی ڈال کے آیا ہوں۔ پولیس آفیسر، ایم بی بی ایس ڈاکٹر، ایم بی بی ایس ڈاکٹر، ہاں کہہ رہا ہے ہوں ڈاکٹر، دوستوں کے ساتھ مل کے ڈرگس لینا شروع کر لیا، اب جو ہے مجھ سے یہ عادت چھٹ نہیں رہی ہے، تو میں بھی 2-4 مہینوں کے لیے آیا ہوا۔ اور بنگلور کا ایک بچہ حافظ قرآن بنگلور کا، میں نے کہا اللہ کے بندے حافظ قرآن ہو اور تم بھی اس لت میں مبتلا ہو؟ بولا مول صاحب فرینڈ سرکل، غلط قسم کا فرینڈ سرکل، دوستوں نے میری عادت بگاڑ دی۔ افسوس ہے افسوس ہے۔ بنگلور میں ہمارے ایک ساتھی ہیں، بنگلور میں مطلب سوشل ورکر ہیں، بہت اچھی سماجی خدمت کرتے ہیں۔ میں نے ان سے گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے ہمارے سماج کی، خاص کر نشے کے سلسلے میں نے بہت ساری ان سے ایک انٹرویو لیا، ایک جگہ چار مینار میں تقریر کرنی تھی، کیا بھی ہوں میں تقریر کو تفصیل سے میں نے اس میں بتایا ہے گراؤنڈ ریالٹی ہمارے سماج کی، ایسے ایسے واقعات انہوں نے بتایا۔ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ۔ ہاں کہنے لگے یہ جو 3 ایریا ہیں، کیانی روڈ، شیواجی نگر اور ٹی نگر، کہا ان 3 محلوں کی 40 لڑکیوں کے فون نمبر ہیں ایڈریس کے ساتھ، 40 لڑکیاں مسلم بچیاں جو بری طرح سے نشے کی لت میں مبتلا ہیں، اور پورا ایک نیٹ ورک ہے ان کا، آٹو ڈرائیورز کے ذریعے سے ان تک جو ہے نشہ پہنچتا ہے، اور بڑے بڑے قانونی ادارے بھی ملے ہوئے ہیں، بس رشوت دو اور نشہ کرو۔ کہنے لگے یہ کیس ہمارے پاس ایسا آیا، ایک لڑکی حافظہ ہے، حاجیہ ہے، حافظہ ہے قرآن کی، حج کی ہوئی ہے، اور اس ڈرگس کی لعنت میں مبتلا۔ سماج کس طرف جا رہا ہے؟ ہاں یہ نہ سمجھنا ارے ہماری فیملی تو محفوظ ہے، یہ آگ ہے، یہ آگ ہے۔ آج کسی اور کا گھر جل رہا ہے، اس آگ کو تمہارے میرے گھر تک پہنچنے میں دیر نہیں لگے گی۔ آگ ہے، یہ پھیلے گی، یہ رکے گی نہیں۔ آج اگر آپ دوسروں کی اور دوسروں کے بچوں کی فکر کرو گے، اللہ اس کی بدولت تمہارے بچوں کی حفاظت کرے گا۔ خود غرضی نہیں ہونی چاہیے، بس میں، میری بیوی، میرے بچے، بس دنیا جائے بھاڑ میں، نہیں، یہ خود غرضی اچھی چیز نہیں۔ ہم اس امت کے فرد ہیں جس امت کے بارے میں کہا گیا اخرجت للناس، یہ وہ امت ہے، یہ امت لوگوں کے لیے برپا کی گئی، لوگوں کے لیے نکالی گئی۔ مطلب یہ کہ ہمیں تمام لوگوں کے لیے جینا ہے، ہمیں انسانیت کے لیے جینا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں،
اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کے ہو جاؤ، رب کے ہو جاؤ، عبادت گزار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، نیک بن جاؤ، صالح بن جاؤ، رب سے مانگنے والے بن جاؤ، رب سے دعائیں کرو۔ نوجوانوں، تمہاری دعائیں رب العزت بہت سنے گا، بہت سنے گا۔ اللہ سے کہو پروردگارا سماج اور معاشرہ بہت خراب ہے، تیری توفیق کے بغیر میں برائیوں سے بچ نہیں سکتا، مجھے بچا لے۔ اپنے رب کو پکارو، دیکھو اللہ کیسے توفیق دے گا تمہیں۔ دعا کرو، رب سے کہو اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت۔ اے اللہ مجھے اچھے اخلاق کو اپنانے کی توفیق دے دے، کہ اچھے اخلاق کو اپنانے کی توفیق تو ہی دے سکتا ہے، اور اے اللہ برے اخلاق سے مجھے بچا لے، کہ برے اخلاق سے تو ہی بچا سکتا ہے۔ رب سے مانگو گے نا، رب دے گا، اور ضرور دے گا، ضرور دے گا۔ موبائل کا صحیح استعمال اگر کرو گے نا، واللہ ماشاءاللہ ہمارے سماج میں ایسے بھی نوجوان ہیں، کتنے نوجوان، ہم جب معاف کرنا یہ ہم علماء کی بھی غلطی ہے۔ کیا غلطی؟ نوجوانوں پہ کے ٹاپک پہ جب بھی بولیں گا صرف منفی بولیں گے، نگیٹیو نگیٹیو نگیٹیو۔ اسی طرح عورت کے ٹاپک پہ جب بھی ہم بولتے ہیں نگیٹیو نگیٹیو، پازیٹیو بھی بولنا چاہیے۔ تو لہٰذا ہماری ماؤں بہنوں میں بھی ماشاءاللہ اتنی عبادت گزار، اتنی دیندار، کتنی ہماری مائیں بہنیں ہیں۔ شادی ہوئی، شوہر بے نمازی تھا، اللہ اکبر، شادی کے بعد بیوی نے نمازی بنا ڈالا، بیوی نے دیندار بنا ڈالا۔ ایسے ہی کتنے نوجوان ایسے ہیں، اس کا صحیح استعمال کر کے، علماء کی تقاریر سن کے، علماء کے خطبات سن کے، علماء کے دروس سے جڑ کر اپنے نالج کو اتنا بڑھایا، اتنا بڑھاتے ہیں، اللہ اکبر، ہاں سبحان اللہ۔ صحیح استعمال کرو گے نا، نعمت ہے یہ نعمت، اگر صحیح استعمال کرو تو بہت بڑی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے۔ پرانے زمانے کے لوگ صرف سنتے تھے، ارے ایک شیخ ہیں البانی نام کے، اور ایک شیخ ہیں بن باز نام کے، اور ایک شیخ ہیں عثیمین نام کے، رحمت اللہ علیہ مجمعین۔ آج کتنی بڑی نعمت ہے، ہاں البانی صاحب کے لیکچرز تمہارے گھر میں ہیں، عثیمین رحمت اللہ علیہ کے لیکچرز تمہارے گھر میں ہیں، بن باز تمہارے گھر میں ہیں۔ کچھ نہیں، ایک کلک پہ ان کا درس حاضر ہو جائے گا۔ اپنی فیملی کو بٹھا لو، سنو، ٹرانسلیشن بھی موجود ہو تو عربی میں بولتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ، بڑے بڑے علماء، حق بولنے والے علماء، کتاب و سنت کی ترجمانی کرنے والے علماء، ماشاءاللہ۔ آپ موبائل فون کے کا اگر صحیح استعمال کریں گے نا، اس موبائل فون کے ذریعے سے پورے گھر کے ماحول کو بدل سکتے ہیں۔ افسوس یہ ہے 95% لوگ اس کا غلط استعمال ہے، وہ بھی 5% بھی شاید میں زیادہ ہی بول رہا ہوں، صحیح استعمال مگر ہیں۔ صحیح استعمال کرنے والے لوگ، صحیح استعمال کرنے والے بھائی اور صحیح استعمال کرنے والی بہنیں موجود ہیں۔ بہرحال یہ موضوع چونکہ وقت ہو رہا ہے، یہ موضوع طویل موضوع ہے، میں بر وقت جو باتیں حاضر ہو سکیں میں نے ایک پیغام دینے کی کوشش کی ہے۔ رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے، آپ سب کے مل بیٹھنے اور جمع ہونے کو یہاں قبول فرمائے۔ میں پھر سے ایک بار جماعت اہل حدیث، جمعیت اہل حدیث مدھوگری کے تمام ہی ذمہ داروں کا، نوجوانوں کا، علماء کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج مجھے یہاں کھڑے ہو کر یہ اس حسین شام آپ کے سامنے کچھ دیر دین کی حوالے سے اور خصوصاً ہمارے نوجوان بھائی بہنوں سے مخاطب ہونے کی سعادت مجھے نصیب کی۔ اللہ آپ سے، ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ حیات ہمیں دین اور اخلاق پہ استقامت نصیب کرے۔ اللہ ہماری دنیا بھی روشن کرے، اللہ ہماری آخرت بھی روشن کرے۔ دنیا کے فریب کو اور دھوکے کو سمجھنے کی توفیق دے۔ میں شروع میں ایک آیت پڑھا تھا، میں گفتگو شروع کرنے کے لیے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ متاع الغرور ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے۔ اللہ دنیا کے اس فریب کو اسی دنیا میں ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ آخرت میں تو سب کو سمجھ میں آئے گا کہ دنیا دھوکہ تھی،
ہوشیار وہ ہے جو اسی دنیا میں رہتے ہوئے سمجھ جائیں کہ یہ دنیا دھوکہ ہے. اللہ ہمیں ان ہوشیار لوگوں میں سے بنائے. اللہم آمین. وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.